السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، ایپیسوڈ 5. وقار کی زندگی اور کاروبار دونوں تباہ ہو چکے تھے. اس سب کے باوجود مردہ ہاتھی پھر بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. وقار اور سونیا کی متعدد جائیدادیں تھیں. وہ انہیں بیچ بیچ کر گزارا کر رہا تھا. سونیا کے انتقال کو 2 برس گزرنے کو تھے. ایک روز عظمت صاحب مجھ سے ملنے آئے. انہوں نے کہیں اور ملازمت کر لی تھی. انہوں نے جس حال میں وقار کو دیکھا انہیں بہت صدمہ ہوا. سر، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کی طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بہت دکھی لہجے میں وقار سے کہا. وہ واقعی اس سے ایک دلی تعلق رکھتے تھے. کوئی اور بات کریں عظمت صاحب، مجھ سے اب کوئی کام نہیں ہوتا. میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا. وقار نے بے دلی سے کہا تو عظمت صاحب نے فوراً کہا، اللہ آپ کو میری زندگی دے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے. آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بنا دی ہیں. پھر وہ کچھ رک کر بولے، سرے دست میں ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. جی فرمائیے، وقار صاحب نے اس کی سمت دیکھتے ہوئے کہا. آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے وظیفے جاری کیے تھے. اب تو ظاہر ہے کہ نئے وظیفے دینے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، مگر پرانے اسٹوڈنٹس کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو اکاؤنٹ آپ نے الگ سے کھلوایا تھا اس میں موجود رقم ختم ہو چکی ہے. اب ان کی فیسوں کا وقت آ گیا ہے اور یہ اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. میں ان کو کیا جواب دوں؟ وقار نے ان کی بات سنی اور پھر ان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا، سب کے وظیفے ایسے ہی جاری رہیں گے. میں خدا نہیں ہوں جو کسی کی فریاد کا جواب نہیں دیتا. اس آخری جملے کا مطلب عظمت صاحب بالکل نہیں سمجھ سکے. انہوں نے زیادہ اہم سوال کرنا مناسب سمجھا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس وقت تو آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کا اپنا گزارا آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ بنتا جائے گا. میری کئی زمینیں ہیں، ان کو بیچ کر گزارا بھی ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس بھی پوری ہو جائیں گی. میں ایک بات سوچ رہا ہوں، باقی اسٹوڈنٹس کے اخراجات تو بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ اسرا احمد ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. آپ اسے ذاتی اخراجات کے لیے بھی الگ سے وظیفہ دیتے تھے. یاد ہے آپ کو وہ لڑکی؟ نہیں، مجھے یاد نہیں. بہرحال اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے. اب اس کا وظیفہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کر لے گی. کسی کی اسکالرشپ نہیں رکے گی، سب کو اسی طرح ملتا رہے گا. میں بے حس نہیں ہوں. بے حسی کسی اور ہی کو جچتی ہے، مجھے زیب نہیں دیتی. وقار نے کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا. اس کی نظروں میں بیک وقت غصہ، مایوسی، شکایت اور افسوس تھا. پھر وہ اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر عظمت صاحب کی طرف بڑھائی. اسے بیچ دیں اور تمام اسٹوڈنٹس کی ضروریات پوری کریں. آپ بے فکر رہیں سر، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے. یہ پیسے ویسے ہی خرچ ہوں گے جیسے آپ چاہیں گے. عظمت صاحب نے فائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا. وہ ایک انتہائی دیانت دار آدمی تھے جو وقار کے والد کے زمانے سے ان کے ہاں ملازم تھے. وقار ان پر مکمل اعتماد کرتا تھا اور کبھی انہوں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا تھا. اسی اثنا میں کمرے میں وقار کی والدہ داخل ہوئیں. انہیں دیکھ کر عظمت صاحب ادب سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اندر آتے ہی کہا، عظمت صاحب اسے سمجھائیے. میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں کہ بزنس دوبارہ شروع کریں. گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر یہ کچھ سنتا ہی نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ یہ دوسری شادی کر لے تو زندگی کی طرف لوٹ آئے گا. امی پلیز کسی اور موضوع پر بات کریں. وقار نے دوسری شادی کی بات پر ایک دم سے جھلا کر کہا.
یہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی سونیا کی جگہ لے۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے عمرے پر لے چلو۔ انہوں نے ایک دوسری تجویز پیش کی جو ان کے خیال میں قابل عمل تھی، مگر وقار کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، امی آپ خود چلی جائیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ وقار صاحب، آپ کی والدہ کو آپ کے بغیر عمرے کا ویزا نہیں ملے گا، یہ قانونی شرط ہے، اس لیے ان کو جانا ہے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا، چاہے آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ عظمت صاحب نے وقار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وقار کی والدہ شمیم بیگم بھی اس کے صاف انکار پر کچھ آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ روحاں سے لہجے میں بولیں، بیٹا تم مجھے کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ایک بات تو رکھ لو، کیا بوڑھی ماں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کل میں مر جاؤں گی تو پھر مجھے بھی روتے رہنا۔ مر جانے کی بات پر وقار ایک دم سے گھبرا گیا۔ امی ایسا نہ کہیں، اچھا چلیں، ناراض نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وقار نے کہہ تو دیا تھا مگر اس کے لہجے میں بے دلی تھی۔ پھر اس نے عظمت صاحب سے کہا، آپ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ سر بے فکر ہو جائیں، آپ کے جانے کے سارے انتظامات میں کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اخراجات اسی فائل سے پورے کر لیجیے گا، اس کی قیمت اچھی خاصی ہے، آپ اطمینان رکھیے سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عظمت صاحب اٹھ گئے۔ وقار کی والدہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان کے آثار آ چکے تھے کہ بیٹے نے پہلی دفعہ کسی معاملے میں مثبت رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وقار نے عمرے کے سفر کی حامی تو بھر لی تھی مگر اس کا جانے کا دل ذرہ برابر بھی نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کبھی حج یا عمرے پر نہیں گیا تھا، خدا اس کی زندگی میں پہلے ہی نہیں تھا۔ سونیا کی بیماری کے دوران میں جو کچھ مذہبیت تھی وہ اس کی صحت کی امید پر تھی۔ سونیا کی موت کے ساتھ خدا اس کی زندگی سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتا تھا، اب جمعہ تو کیا وہ عید کی نماز سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسے عمرہ کے سفر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھی مگر وقار کے لیے ہر چیز بے معنی اور بے مقصد تھی۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد عمل ہے، مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا سو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اس نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر سعی کی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹے تھے۔ یوں اس کی ماں نے تو عمرہ کیا مگر وقار نے اپنی دانست میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھا، مایوسی تھی یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ ان کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اسی میں تھیں۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرانا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا۔ غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں وہ چیز جو سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں تو چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے اس لیے وہاں مشکل نہیں پیش آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عربی ہوتے تھے، انہیں انگریزی نہیں آتی تھی اور جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ گرچہ وقار کو اردو انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھیں کہ زبانیں سیکھنا اس کا زمانہ طالب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے کچھ عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔
سب سے پہلی مشکل تو اسے اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ جمع کرانے جائے کس جگہ اور وہاں پہنچے کیسے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھاتا اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اردو داں کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا ہے۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا اور وہ دوسری بات سمجھتے، وہ کچھ کہتے اور وقار کچھ اور ہی سمجھتا۔ وہ مشکل تمام یہ مرحلہ طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے ماں کے ساتھ یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کی مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتیں اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتیں۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھیں کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کریں، جبکہ وقار کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت وہ با اہتمام مسجد سے باہر نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ ہوٹل میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ والدہ کو کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، چنانچہ مسجد میں رہنا بھی ضروری تھا کہ وہ بوقت ضرورت اس تک پہنچ سکے۔ ماں تو بیشتر وقت مسجد الحرام میں رہتی تھیں، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا؟ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ بیٹھا رہتا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا سخت بور ہو رہا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے شیلف سے اس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ مطالعہ کرنا اس کی عادت تھی، اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اسے دیکھنا، اس کا موضوع سمجھنا اور کھڑے کھڑے ایک دو صفحات پڑھ لینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس لیے اس نے عقیدتاً نہیں بلکہ عادتاً قرآن اٹھا لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے بچپن میں تھوڑا بہت ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پلٹ کر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سوائے سونیا کی بیماری کے اس عرصے میں جب وہ روزانہ قرآن پڑھ کر اسے دم کیا کرتا تھا۔ مگر اب قرآن سے اسے کسی قسم کی کوئی عقیدت تو رہی نہیں تھی کہ اسے چومتا یا سینے سے لگاتا یا بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے غیر شعوری طور پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول لیا، مگر ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ایک بے فائدہ کام تھا کہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شاید ساری زندگی اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا، مگر یہاں آ کر چونکہ پرس چوری ہو جانے کی بنا پر اس کا واسطہ عربی زبان سے براہ راست پڑا تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عربی تو ایک زبان ہے، یہاں یہ لوگ بول چال میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے چاہے عربی ہی میں صحیح، وہ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی ہی غرض سے کہا گیا ہوگا۔ اس سے قبل قرآن پڑھتے ہوئے آیات شفا اور رقیہ شریعہ جیسی چیزیں پڑھ کر سونیا پر پھونکتے ہوئے وہ عربی الفاظ کو کوئی جادوئی چیز سمجھ رہا تھا، مگر اس لمحے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اگر عربی میں ہے تب بھی یہ بات تو لازمی ہے کہ اس کا اصل مقصد کوئی نہ کوئی بات کہنا یا کوئی پیغام پہنچانا ہی ہوگا، زبان کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے قبل اتنے سادہ حقائق پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ بعض باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں مگر ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے، مگر جب سوچتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ وقار بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت میں تھا۔ اسے لگا کہ جو قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہاتھ میں اٹھانے کا کیا فائدہ۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو پولیس والوں اور دیگر عربی زبان بولنے والوں کے ساتھ اسے پیش آئی تھی۔ جو وہ بول رہے تھے اسے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی نہ سمجھنے کی بنا پر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ ہنسا اور قرآن مجید واپس شیلف میں رکھنے لگا تو دیکھا کہ وہیں پر ایک مصحف رکھا ہے جس میں قرآن کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی تھا۔ اس نے وہ ترجمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بیچ میں سے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کی اصل دلچسپی قرآن سمجھنے سے زیادہ جرمن زبان پڑھنے میں تھی جس سے وہ کافی عرصے سے دور تھا۔ وہ جرمن میں قرآن پڑھ رہا تھا مگر اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھا کیا ہے،
اس نے 2-4 صفحے مطالعے کے انداز میں پڑھ لیے۔ جرمن سمجھتے ہوئے اسے اس عمل میں مزہ آیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی اور اسے قرآن مجبوراً واپس رکھ کر مسجد سے باہر نکلنا پڑا۔ نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا، مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی تگ و دو اور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا: اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا، پھر اس کے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پکارا جائے اور اتنی شدت اور تڑپ کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے۔ وقار کا فلسفہ بالکل سادہ تھا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازماً جواب دیتا ہے، یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہے، مگر خدا نے اسے جواب دیا نہ اس کی مدد کی۔ خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہوتا، وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی۔ وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے۔ مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے، حرم کعبہ کو سامنے دیکھ کر، قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے لگا کہ جس خدا کو وہ پکار پکار کر مایوس ہو چکا تھا اس نے یک بیک بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر یک دم سے رعب سا طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے اب ٹھہر ٹھہر کر سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ان نعمتوں کا ذکر تھا جن پر وقار نے ساری زندگی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس جگہ پہنچا: اے جن و انس،
تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لمحے اسے ایک عجیب احساس ہوا۔ اس نے خدا کو صرف مشکل میں پکارا تھا، مگر اس نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ خدا نے پہلے ہی سے اسے کتنا کچھ دے رکھا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ اس سے چھنا ہے وہ بھی اصل میں خدا ہی نے تو دے رکھا تھا۔ گویا مصیبت بھی کسی ایسی نعمت ہی کا نام تھی جو اس سے چھنی ہے۔ جب تک وہ نعمت اس کے پاس تھی اس نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، مگر جب چھن گئی تو احساس ہوا کہ وہ کیسی عظیم نعمت تھی جو اسے پہلے ہی سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی نہ جانے اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ایک عربی زبان کے نہ آنے سے اسے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا اسے اگر گونگا بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقار اس احساس سے لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف ایک زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے اتنے مسائل کا سامنا ہوا، تو آسمان و زمین کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں سب انسانوں کو کیسے مسائل کا سامنا ہوگا؟ وہ آگے بڑھا اور سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے بارے میں پڑھتا رہا جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں۔ پھر یک با یک یہ آیت اس کے سامنے آ گئی: جو کوئی اس دھرتی پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ آج کے دن تک سونیا کی موت کو قبول نہیں کر سکا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں، سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ بات سمجھتے ہی اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے، اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا بدیر آ جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مصلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے آنسو خشک تھے۔ آنسوؤں کا وہ بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ درد کی ایک برفیلی سل تھی جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی۔ وہ برف اب پگھل پگھل کر آنکھوں کے چشمے سے پھوٹنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ درد کی سل جو اس کے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی آج پوری طرح پگھل کر باہر نکل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسی طرح روتا رہا۔ پھر اس نے آگے پڑھنا چاہا تو اگلی آیت یہ سامنے آئی: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور کرتا ہے۔ پچھلی آیت نے اسے بتایا تھا کہ سونیا کے ساتھ اس کی پرانی زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر اس آیت کو پڑھ کر اسے یوں لگا کہ قرآن مجید اسے بتا رہا ہو کہ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس لمحے اسے لگا کہ ساری دنیا مٹ چکی ہے، خدا اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ خدا کو اپنے احساس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا خدا اس سے کہہ رہا ہے، اب مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، پروردگار، اب میں اپنا کاروبار، دولت اور شان و شوکت نہیں مانگ رہا۔ میں سونیا کی موت کی شکل میں دیکھ چکا ہوں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تجھ سے تیرا وہ فضل مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ آج نہ مت کیجیے گا، آج کے دن تو اپنی شان عطا کے ساتھ جلوہ گر ہو جا۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ یک بیک عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ خدا کی کبریائی کا بیان شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا۔ یہ آواز اتنی دلکش تھی کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وقار کے آنسو تھم چکے تھے۔ دل کے اندر سکون اور طمانینت کی ایک لہر اتر گئی تھی۔ اس کا سینہ جو 2 برس سے جل رہا تھا اس میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو وقار مسجد سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔
مگر اس دفعہ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا، وضو کر کے واپس آنے کے لیے باہر جا رہا تھا۔ بابا جان، آپ نے تو میرے دل کو چھو لیا، نائمہ نے بڑی محبت سے وقار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اس لمحے نے خدا کے اس فضل کا آغاز کیا جس کا تجربہ میں آج تک کر رہا ہوں۔ وہ فضل صرف میری ذات تک محدود نہ رہا، خدا کا وہ فضل اسرا تک پہنچا، وہ فضل میری اگلی نسل میں پہنچا۔ میں عبداللہ جیسے بڑے آدمی کا باپ بنا، جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ فضل لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا۔ عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وقار کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، بابا میری کیا حیثیت ہے، بڑے تو آپ ہیں، میں تو جو کچھ بھی بنا وہ آپ کی وجہ سے بنا، مجھ پر اللہ نے اپنا فضل آپ کی وجہ سے کیا۔ بیٹا، بڑا تو صرف اللہ ہے، اسی نے ہم پر اپنا کرم کیا اور ہمیں دنیا کے عارضی غموں سے بہت معمولی سا آزمایا، اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ بے شک بابا، اصل بڑائی اور تعریف صرف میرے رب کی ہے، جس نے قرآن میں کیے ہوئے اپنے ہر وعدے کو سچا کیا اور ہمیں اس ابدی رحمت سے نوازا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر آپ اللہ کے ایک اور فضل کا ذکر نہیں کر رہے۔ عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو اسرا نے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ وقار اس کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں بھائی، تم وہ سب سے بڑا فضل تھیں جو پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا تھا۔ پھر وہ نائمہ اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو جب اسرا میری زندگی میں آئی تو میں نے خدا کی کیا عنایت پائی؟ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وقار نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سونیا کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، میں نے جسے کھویا تھا اسے بہت بہتر شکل میں دوبارہ پا لیا۔ اچھا، مگر کیسے بابا؟ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں۔ نائمہ نے شوق سے پوچھا تو وقار نے کہا، میں بتاؤں گا مگر وہ بہت بعد کی بات ہے۔ مگر وہ معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک روز اسرا خاموشی سے میری دلہن بن کر میرے گھر آئی ہو۔ اس میں بڑے بڑے نشیب و فراز آئے تھے۔ یہ صرف اللہ ہی تھا جس نے ان تمام سرد و گرم میں مجھے سنبھالے رکھا۔ میرے اور اسرا کے راستے بہت جدا تھے، یہ صرف اللہ تھا جس نے ہمیں ملا دیا۔ مگر ذاتی زندگی میں اس تبدیلی سے قبل بھی میں بہت سے مراحل سے گزرا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے خدا کو قرآن کی شکل میں زندہ پا لیا۔ قرآن مجید کا مل جانا زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری دنیا اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پہلے اس انعام کی کچھ تفصیل تمہیں بتاتا ہوں۔ وقار یہ کہتے ہوئے اپنے ماضی کے اوراق پھر الٹنے لگا۔